السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم پڑھیں گے ابواب ثلاثی مجرد کے بارے میں۔ یہ ابواب اسم یا حرف کے نہیں ہوتے بلکہ فعل کے ہوتے ہیں۔ ثلاثی بنا ہے ثلاثہ سے، اور ثلاثہ کہتے ہیں تین کو۔ تو ثلاثی مجرد ان افعال کو کہا جاتا ہے جس میں حروف اصلی تین ہو اور کوئی زائد حرف نہ ہو۔ ثلاثی مجرد کی پہچان اس کے فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے سے ہوتی ہے۔ اس میں اگر تین حرف ہیں تو وہ فعل ثلاثی مجرد ہے۔ کوئی حرف زائد نہیں ہے، تین حرف ہیں تو اس فعل کو ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے۔ اسی ثلاثی مجرد کے ابواب کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ فعل ماضی اور فعل مضارع کے جو وزن ہوتے ہیں وہ یہاں پر ہم نے لکھے ہوئے ہیں۔ فعل ماضی فعلا، فعلا اور فعلا کے وزن پر آتا ہے۔ اسی طرح فعل مضارع یفعلو، یفعلو اور یفعلو، یہ تین وزن پر آتا ہے۔ فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں تین تین وزن پر آتے ہیں، لیکن جس کا فعل ماضی فعلا کے وزن پر آئے اس کا فعل مضارع یفعلو کے ہی وزن پر آئے، دوسرے کسی وزن پر نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح فعلا سے فعل مضارع یفعلو کے وزن پر آئے، کسی اور باب سے یفعلو کے وزن پر فعل مضارع نہ آئے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح فعلا سے فعل مضارع صرف یفعلو کے وزن پر آئے، کسی اور وزن پر نہ آئے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا کہ ایک فعل ماضی کا فعل مضارع میں صرف ایک ہی وزن ہوتا تو صرف یہ تین ابواب سے ہی بات مکمل ہو جاتی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ فعل ماضی اور فعل مضارع کی حرکتوں کی تبدیلی کی بنا پر اس کے 6 ابواب ہوتے ہیں۔ آج ہمیں انہی 6 ابواب کے بارے میں پڑھنا ہے۔ انہی کو ابواب ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہوتے ہیں یہاں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا باب ہے ضربا، دوسرا نصرا، تیسرا سمعا، چوتھا فتح، پانچواں کروما اور چھٹا حسیبا۔ یہ 6 کے 6 ان ابواب کے نام ہیں۔ زیادہ تر افعال پہلے 3 باب سے آتے ہیں۔ زیادہ تر افعال ضربا، نصرا اور سمعا ان 3 ابواب سے آتے ہیں۔ پھر اس سے کم فتح سے آتے ہیں، اس سے کم کروما سے آتے ہیں اور سب سے کم حسیبہ سے آتے ہیں۔ یہ 6 کے 6 ابواب کے نام اور ان کے سامنے ان کا وزن لکھا ہوا ہے۔ یہ ماضی کے صیغے ہیں واحد مذکر غائب کے، اور ان کے آگے ان کا مضارع کا صیغہ لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع کا، اور ان کے سامنے ان کے وزن لکھے ہوئے ہیں۔ جس طرح ماضی کے صیغوں کے سامنے ماضی کا وزن لکھا ہوا ہے، اسی طرح مضارع کے صیغوں کے سامنے مضارع کا وزن لکھا ہوا ہے۔ ضربہ سے فعل مضارع آتا ہے یضربو کے وزن پر، یعنی ضربہ کا وزن فعلا ہوتا ہے اور یضربو کا وزن یفعلو ہوتا ہے۔ باب ضربہ سے جتنے بھی افعال آئیں گے ان کا ماضی فعلا کے وزن پر ہوگا اور ان کا مضارع یفعلو کے وزن پر ہوگا۔ اسی طرح دوسرا باب ہے نصرا۔ نصرا بھی فعلا کے وزن پر ہے، لیکن اس سے فعل مضارع ینصرو یعنی یفعلو کے وزن پر آتا ہے۔ ضربہ سے فعل مضارع یفعلو کے وزن پر یعنی یضربو آ رہا ہے، اور نصرا سے فعل مضارع یفعلو کے وزن پر آ رہا ہے یعنی ینصرو آ رہا ہے۔ ان دونوں کا ماضی کا وزن ایک ہے لیکن مضارع کا وزن الگ ہے۔ اسی طرح ابھی باب سمعہ کو چھوڑ کر پہلے باب فتح کو دیکھ لیتے ہیں۔ فتح کا بھی وزن وہی ہے جو ضربہ اور نصرہ کا ہے، ماضی میں تینوں کا ایک ہی وزن ہے۔ باب فتح سے فعل مضارع یفعلو کے وزن پر آ رہا ہے یعنی یفتحو آ رہا ہے۔ اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو ضربہ، نصرہ اور فتح ان تینوں کا ماضی ایک ہی وزن پر ہے۔ ضربہ
فعلا کے وزن پر ہے، نصرہ بھی فعلا کے وزن پر ہے، اور فتح بھی فعلا کے وزن پر ہے، لیکن ان تینوں کا فعل مضارع الگ الگ وزن پر آ رہا ہے۔ باب ضربہ سے فعل مضارع یفعلو کے وزن پر آ رہا ہے، یعنی یضربو آ رہا ہے۔ نصرہ سے ینصرو آ رہا ہے، یعنی یفعلو کے وزن پر آ رہا ہے۔ اور فتح سے یفتحو آ رہا ہے، یعنی یفعلو کے وزن پر آ رہا ہے۔ ان تینوں افعال کا ماضی کا صیغہ ایک جیسا ہے، لیکن تینوں کے مضارع کے صیغے الگ الگ ہیں۔ اسی طرح اب باب سمعہ کو دیکھتے ہیں۔ سمعہ فاعلہ کے وزن پر ہے، لیکن اس کا مضارع یسمعو کے وزن پر ہے، یعنی یفعلو۔ یہاں فتح کا یفعلو کے وزن پر آ رہا ہے، اور یہاں پر سمعہ کا بھی یفعلو کے وزن پر یعنی یسمعو آ رہا ہے۔ اسی طرح کرما فعولہ کے وزن پر ہے، لیکن اس کا فعل مضارع یفعلو کے وزن پر آ رہا ہے، یعنی یکرمو آ رہا ہے۔ اور یہی وزن نصرہ کا بھی ہے، فعل مضارع کا، ینصرو یہ یکرمو۔ یعنی باب نصرہ فعلہ کے وزن پر ہے اور کرما فعولہ کے وزن پر ہے، لیکن ان کا مضارع ایک ہی وزن پر آ رہا ہے۔ اسی طرح باب حسیبہ فاعلہ کے وزن پر ہے، اور اس کا مضارع یفعلو کے وزن پر یعنی یحسبو آ رہا ہے۔ اس کا فعل ماضی کا وزن تو وہی ہے جو سمعہ کا ہے، لیکن ان دونوں کے مضارع کا وزن الگ الگ ہے۔ سمعہ یسمعو آ رہا ہے، میم کے اوپر زبر ہے، اور حسیبہ یحسبو آ رہا ہے، یعنی سین کے نیچے زیر لگا ہوا ہے۔ یہی ابواب کہلاتے ہیں۔ کون سا فعل کس باب سے آتا ہے یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کون سا فعل کس باب سے ہے، تبھی آپ اس کی ماضی اور مضارع کی گردانیں صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی فعل باب ضربہ سے ہے تو اس کی ماضی اور مضارع کی گردان فعلہ اور یفعلو کے وزن پر ہوگی۔ باب ضربہ سے فعلہ اور یفعلو کے وزن پر ہوگی، نصرہ سے فعلہ اور یفعلو کے وزن پر گردان آئے گی، اور فتح سے فعلہ اور یفعلو کے وزن پر اس کی گردان آئے گی۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا ان تینوں کا ماضی کا وزن ایک ہے، لیکن مضارع کا وزن تینوں کا الگ الگ ہے۔ اسی طرح سمعہ اور حسیبہ کا فعل ماضی کا ایک ہی وزن ہے، لیکن مضارع میں ان کا وزن الگ ہو رہا ہے۔ اسی طرح کرما اور نصرہ، ان کا فعل ماضی کا وزن تو الگ ہے، لیکن ان دونوں کا مضارع کا وزن ایک ہی ہے، یعنی یفعلو۔ یہ دیکھیے، یہ نصرہ کا فعل مضارع کا وزن ہے اور یہ کرما کا ہے، یہ دونوں کا مضارع ایک ہی وزن پر آ رہا ہے، لیکن ان کا ماضی کا وزن الگ الگ ہے۔ اسی کو ابواب کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ابواب ثلاثی مجرد کا مختصر بیان۔ اس کا سمجھنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، لیکن یہ بے حد ضروری ہے۔ جو فعل جس باب سے آئے گا اس کی گردانیں اسی کے وزن پر کی جائیں گی۔ اگر آپ نے کسی دوسرے باب سے اس کی گردان کر دی تو وہ ساری کی ساری گردانیں غلط ہو جائیں گی۔ اس لیے اس کا سمجھنا بے حد ضروری ہے، اور کون سا فعل کس باب سے آتا ہے یہ بھی آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی کوشش آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ آنے والے ایپیسوڈز میں ہم انشاءاللہ ہر باب کا الگ الگ بیان کریں گے، اس کی